اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے یقیناً موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ اور پھر فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، اور سمندر میں ان کے لیے راستہ بناؤ۔ یبسا، راستہ خشک راستہ جہاں پانی نہ ہو، لا تخاف درکم ولا تخشا، اور ڈرنا بالکل مت، نہ ڈر اس بات کا کہ پکڑے جاؤ گے، اور کسی بھی طرح کا کوئی خوف یا ڈر نہیں۔ یہ الفاظ ابھی مصر سے نہیں چلیں، اور پھر کہا گیا کہ بنی اسرائیل کو لے جاؤ اور سمندر میں ایک خشک راستہ بناؤ۔ اس سے پہلے جادوگروں سے مقابلہ ہو چکا، جادوگر اسے تسلیم کر چکے کہ یہ جادو نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس ہے، وہ ایمان لے آئے، اعلان کر چکے بے خوف ہو کر۔ اس کے بعد کی تفصیلات یہاں پر چھوڑ دی ہیں قرآن نے۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا، اور جو بھی وہاں کے سیاسی حالات تھے، ان سیاسی حالات میں پبلک اوپینین کا دباؤ ہوتا ہے۔ ان سیاسی حالات میں نہ حضرت موسیٰ کو سزائے موت دی گئی، حضرت موسیٰ اور ہارون کو، اور تذکرہ یہ بھی کہیں نہیں کہ جادوگروں کو پھر قتل کروا ہی دیا، کہا تھا کہ قتل کروا دوں گا بہت بھیانک طریقے سے۔ کافی لمبا عرصہ گزرا ہے اس کے بعد، اس لیے کہ قرآن شریف کے مختلف حصوں میں ہے، الگ الگ وقتوں میں مختلف عذاب ان کے اوپر، سختیاں اس درجے کی کہ وہ عذاب کی شکل اختیار کر جائیں، مصر والوں کے اوپر نازل ہوئیں، اور وہ اس درجے کی ہوتی تھی کہ چیخ جاتے تھے وہ، اور ناقابل برداشت ہو جاتی تھی تو پھر حضرت موسیٰ کو بلایا جاتا تھا، ان سے یہ درخواست کی جاتی تھی کہ اپنے رب سے دعا کرو یہ عذاب ہمارے اوپر سے ٹل جائے اور ہم پھر صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ درخواست کرتے تھے، وہ عذاب ٹل جاتا تھا، یہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتے تھے، پھر عذاب نازل ہوتا تھا کسی اور شکل میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی تیسرے دن پھر عذاب آ جاتا تھا، کچھ عرصے کے بعد پھر اگلا عذاب، اس کے بعد پھر اگلا عذاب، اس طرح سے 9 مرتبہ ہوا کہ ایسی آفتوں مصیبتوں میں پورے شہر والے گرفتار ہوئے کہ وہ عذاب کی شکل اختیار کر گئی وہ مصیبتیں، اور ناقابل برداشت جب ہو جائے گا تبھی وہ تو ان کی ساری فلسفی، ان کے سارے اعلانات فرعون اور آل فرعون کے حضرت موسیٰ سے مدد طلب کریں تو وہ تو سب تباہ ہو جاتے، فکری طور پر مکمل ختم ہو جاتے، تو اس کے باوجود انہیں اتنی زیادہ ناقابل برداشت مصیبتیں تھیں کہ ان کو حضرت موسیٰ ہی کو بلانا پڑتا تھا اور ان سے کہنا پڑتا تھا کہ ہم راستے پر آ جائیں گے، اپنے رب سے دعا کر کے اس عذاب کو ٹلواؤ۔ ایسے حجت پوری ہو گئی، بستی کا بچہ جان گیا کہ یہ حق پر ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آل فرعون کا طرز عمل جب وہی رہا تو وہ جو شروع میں کہا تھا حضرت موسیٰ سے جاتے وقت کہ اب فرعون کے سامنے یہ ڈیمانڈ بھی رکھنی ہے کہ ان پر تم ظلم کر رہے ہو،
تم اگر راستے پر نہیں آتے تو پھر ان پر ظلم کرنا چھوڑو، ان کو ہم یہاں سے لے جاتے ہیں، بنی اسرائیل کو۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا، اور غلام قوم کو چھوڑ دینا اور آزاد کر دینا انہیں منظور نہیں تھا۔ غلام جب تک نہیں ہو، ایک طبقہ جب تک بالکل دبا کچلا نہیں ہو، تب تک دوسرا طبقہ اوپر نہیں اٹھتا۔ تو ان کی قیمت پر عیش کرتے تھے، انہیں جانے کیسے دیں۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو وہ حد آ گئی کہ جب یہ اشارہ دیا کہ اب انہیں لے کر تم نکلو، اس سے مت ڈرنا کہ پکڑے جاؤ گے، اور سمندر میں رات کے وقت نکلنا اور سمندر میں ایک خشک راستہ بناؤ۔ مختصر جو دوسرے مقامات پر بیان ہیں یا جو بائبل سے جو کچھ چلا آ رہا ہے، اس کی روشنی میں تصور یہ ہے کہ یہ لے کر نکلے تھے، فرعون کی فوجوں نے پیچھا کیا، سامنے کوئی دریا یا سمندر آ گیا۔ یہ آن دی اسپاٹ یہ بات ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنے عصا کا استعمال کرو، اور پانی پھٹ گیا اور وہاں راستہ بن گیا۔ یہ تو چلنے سے پہلے کہا تھا، آیت بتا رہی ہے کہ سمندر میں تمہیں خشک، یہ دیکھو کہ سمندر میں خشک راستہ بناؤ، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، یہ انسٹرکشن پہلے سے۔ سمندر میں خشک راستہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہ چکے ہیں بہت عرصے، نبوت سے پہلے۔ فرعون کی قوم کا ایک شخص ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیل کے کسی شخص کے اوپر، حضرت موسیٰ نے اسے روکنا چاہا، اس کی موت ہو گئی۔ وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر نکل گئے، فرار ہوئے، بہت لمبا سفر کر کے مدین پہنچے۔ وہاں 8 سال گزارے، مدین سے روانہ ہوئے، وہیں نکاح ہوا، وہاں سے روانہ ہوئے، راستے میں نبوت ملی، اور اب یہ مصر آئے تھے۔ فرعون کو دعوت دی، اس نے انکار کیا۔ مدین میں 8 سال رہ چکے ہیں، تو اس علاقے کا، اور پھر کرتے کیا تھے، وہاں جن سے ان کا نکاح ہوا ان کے والد کی بکریاں چراتے تھے، تو بکریاں تو وہ دور تک لے کر نکلتے ہوں گے۔ مدین سمندر کے کنارے ہے، سمندر کے قریب ہے، اس علاقے کا چپا چپا جانتے تھے۔ وہاں ہے ایک ایسا حصہ، مدین جس سمندر کے کنارے ہے، وہاں پر خلیج عقبہ، وہاں ایک ایسا حصہ ہے کہ جہاں جیسے دریا نہیں ہوتے ہیں کہ کچھ حصے ایسے ہیں کہ یہاں دونوں طرف دریا بہ رہا ہے اور بیچ میں راستہ جو ہے وہ وہاں پہ بہت گہرا، بہت کم گہرا تھا، اور اگر پانی کم ہوا تو وہاں راستہ سا بنا ہوا ہے۔ سمندر میں ایسی شکل وہاں پر موجود ہے، آج بھی ہے۔ اور وہ بحر قلزم، وہ جو سمندر ہے خلیج عقبہ، وہاں پر اس کے اندر وہ مدین کے پاس ہی ہے وہ جگہ، وہ مقام۔ حضرت موسیٰ سے کہا گیا سمندر میں خشک راستہ بناؤ ان کو، یعنی جب کبھی سمندر کی لہریں یا موجیں ہٹ جاتی ہوں گی، دور چلی جاتی ہوں گی، اس میں مد و جزر آتے ہیں، کرسٹ اینڈ ٹرف، تو جب سمندر کی لہریں بہت دور کبھی ہٹ جاتی ہوں گی تو پھر وہاں پر راستہ بنتا ہوگا۔ حضرت موسیٰ کو ہدایت ہوئی کہ وہاں لے کر چلو ان کو، اپنی قوم کو اس راستے کی طرف لے کر جانا۔ راستے اصلاً تو بنی اسرائیل کو فلسطین لے کر جانا تھا۔ یہ جو راستہ بتایا گیا یہ اس کے مقابلے میں لمبا بھی تھا، اور درمیان میں سمندر کو کراس کرنا تھا۔ راستہ وہ بھی ہے جہاں سمندر نہیں پڑتا،
اور وہ شارٹ ہے، وہ سیدھے فلسطین لے کر نکل جاتے، لیکن پھر فرعون کا لشکر نہیں ڈوبتا، اور فلسطین تک پہنچنے سے پہلے پہلے پکڑے بھی جاتے۔ تو روٹ وہ بتایا گیا جہاں جو لمبا بھی تھا، ان کے حساب سے تقریباً ناممکن بھی تھا، لیکن یہی روٹ تھا یہاں لے جانے پر بنی اسرائیل پار ہو جاتے اور فرعون کا لشکر ڈبویا جاتا۔ یہ نقشہ ہے، اس میں یہ ریڈ اسپاٹ جو ہے یہ مدین ہے، یہ دیکھیے سعودی عرب نظر آ رہا ہے، اس کے لیفٹ ہینڈ میں افریقہ ہے، افریقہ کے اوپر کا حصہ مصر ہے، اور یہ مصر میں یہ جو بالکل یہ اوپر کا حصہ ہے، یہاں سے اگر ہم یہ داخل ہو جائیں، یہ حصہ ادھر داخل ہو جائے، یہ درمیان میں ایک پٹی ہے، یہ پٹی جو ہے یہ آگے جا کے نہر سویز بنتی ہے۔ اگر اس نہر کو کراس کریں اور اس بیچ کے حصے میں آ جائیں، یہ چھوٹا سا جو ایک ٹرائنگل نظر آ رہا ہے، عام طور سے آج تک تقریباً تمام دنیا کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اسی کے نیچے کے حصے میں یہ چھوٹا سا ٹرائنگل آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی کے نیچے کے حصے میں کوہ طور ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے، یہ پٹی پٹی کنارے آئے، نیچے کوہ طور پر آئے، اور پھر یہاں سے کوہ طور سے پھر چلے اوپر، اور پھر داخل ہو گئے اس حصے کے اندر۔ یہاں داخل نہیں ہوئے بلکہ بتایا کہ اوپر اوپر ہوتے ہوئے نکل گئے، آگے فلسطین ہے، نہر سویز کو، سمندر کو، سمندر اسے کہا گیا ہے، دریا نہر سویز کو اسے پار کر چکے، وہ غلط ہے۔ بڑی تعداد میں ہماری تفسیروں میں بھی جو نقشہ ہے وہ تفصیلات جو بائبل والوں نے تحقیقات کی اس کی بنیاد پر ہے، اور ان کی تفصیلات بھی آج کل جو کچھ ہے ان کی بائبل میں جو نقشے چھپتے ہیں وہ سارا روٹ ہی غلط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جو بہت چوڑا سا بڑا سا حصہ نظر آ رہا ہے، یہ درمیان میں سمندر، اس حصے کو کراس کیا انہوں نے، یہ آگے جانے کے بعد یہ سمندر کا یہ حصہ یہاں پر یہ جس جگہ، اسے میں چوڑا کر کے دکھاتا ہوں آپ، یہ ریڈ لائن جو ہے یہاں سے یہ ان کا روٹ تھا، اگر یہ سیدھے نکل جاتے تو فلسطین نکل جاتے، یہ بلیک لائن کی طرف، ادھر نہیں گئے، اس کے ٹرائنگل کے نیچے کے حصے میں بھی نہیں آئے، کوہ طور یہاں پر ہے ہی نہیں، جہاں آج تک مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے وہاں کوہ طور نہیں ہے۔ صحرائے سینا جو کہلاتا ہے یا سینائی کا ڈیزرٹ، وہ بھی وہاں نہیں ہے جہاں آج مانا جاتا ہے، آج تک سارے لوگ مانتے ہیں کہ وہاں ہے، اور وہاں پر کوہ طور ہے، نہ صحرائے سینا وہاں ہے نہ کوہ طور وہاں پر ہے، اس طرف تو گئے ہی نہیں، بلکہ یہ سیدھے آئے، بجائے پٹی پٹی نیچے آنے کے بجائے، اور یہاں پر جو لال لکیر جہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں سے انہوں نے سمندر کو کراس کیا۔ یہاں پر ایک بیچ یا ساحل سمندر ہے، وہاں آبادی اچھی بڑی خوبصورت، وہاں آج نویدیا ایک جگہ ہے، یہ جس جگہ وہ بیچ ہے یہی وہ جگہ ہے نویدیا جہاں پر آبادی بنی ہے، اس لیے کہ لوگوں نے بستی بنائی وہیں پر، جہاں پر وہ سمندر خشک ہو جاتا ہے کچھ دنوں میں، یا جب لہریں دور چلی جاتی ہیں تو وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے، تو وہاں بڑے خوبصورت بیچ اور بستی بنی ہے نویدیا۔ یہ اس جگہ کو اگر یہاں سے پانی کسی وقت ہٹ جائے تو سمندر بہت اتھلا ہے، بعض موقع بھی بالکل خشک ہو جاتا ہے، اور یہ دوسری طرف دوسرے کنارے تک ایسی شکل گئی ہے، اور دوسرا کنارہ حصہ جو ہے یہ سعودی عرب کے نارتھ ویسٹ کا حصہ ہے، شمال مغرب کا حصہ ہے، جہاں پر یہ جا کر نکلتے ہیں۔ یہ جو دو ریڈ لائنز ہیں، یہاں پر انہوں نے خلیج عقبہ کو کراس کیا اس جگہ، اور یہ حصہ، یہ مدین اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اوپر یہ اس کے قریب کی جگہ ہے بالکل مدین کے، اور یہاں سے تھوڑا سا ادھر جنوب میں آئے تو یہ حصہ ہے جہاں اصل میں کوہ طور ہے۔ یہ سارا کوہ طور کے نقشے غلط ہیں پوری دنیا میں، اصل میں لفظ طور، کوہ طور جو ہم بولتے ہیں، طور تو عربی زبان میں خود پہاڑ کو کہتے ہیں، یہ کسی پہاڑ کا نام ہی نہیں تھا، طور خود پہاڑ کو کہتے ہیں، ایسے پہاڑ کو جو جن کا کلر گرین ہو، ہرے رنگ کے ہوں، اسے طور کہتے ہیں۔ جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو بلایا گیا اور وحی نازل ہوئی، کہا کہ وہ گرین پہاڑ جہاں وحی نازل ہوئی، اب بعد کو اصطلاحاً ہمارے یہاں نام پڑ گیا الطور، اسی کا کوہ طور کہنے لگے اسے، ورنہ طور کسی خاص پہاڑ کا نام نہیں تھا۔ وہ حصہ یہاں پر ہے، اور اس کو یہ جو دیکھیے یہ سمندر کی شکل اس جگہ ایسی ہے جہاں پہ کراس کیا ہے، خلیج عقبہ کو جس جگہ کراس کیا گیا ہے، یہ ایک سائیڈ میں اس کے لیفٹ سائیڈ میں نویبیا ہے، اور نویبیا اس دوسری طرف ایسا ہے جیسے بیچ میں بہت اونچا سا ایک راستہ چلا گیا ہے، اور پھر سمندر کی بہت گہرائی ہے دونوں سائڈز کے اندر، باقی دونوں سائڈز میں کئی میل گہرائی ہے، اور یہ اوپر کا حصہ جو ہے یہاں پر پانی بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، جب فل فلیج ہوتا ہے تو یہاں ہر ایک ڈوب جائے گا، اور جب لہریں موجیں ہٹ جاتی ہیں تو یہ یہاں پر ایک راستہ سا جو ہے وہ بن سکتا ہے یا بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر رہے تھے، اس کا جو ایسٹ شور ہے، جو اس کا مشرقی پوروی کنارہ ہے، ادھر ہی مدین ہے، وہاں بکریاں چرائی تھیں انہوں نے، یہ علاقہ انہیں معلوم تھا، تو ان کو وحی کی گئی کہ تم وہاں پہنچو جہاں سمندر میں راستہ بنتا ہے ان کو قوم کو لے کر۔ اس جگہ پر 1978 میں ان کے لشکر کے ڈوبنے کی چیزیں نکالی گئی ہیں یہاں سے، رتھ کا پہیا، اب یہ اس کے اوپر تمام کورل اور کاہی اور سب چیزیں بڑھ گئی ہیں، یہ الٹے ہاتھ کو یہ پہیا ہے رتھ کا، اس کے فرعون کے رتھ کا ذکر ہے وہاں بائبل میں کہ رتھ کے پہیے نکل گئے تھے، تو یہ پہیا وہاں پر ملا اسی کے برابر میں، اس کے آس پاس 8-10 میل کے ایریے میں جب سمندر کی گہرائیوں کے اندر ڈھونڈا گیا اور غوطے لگائے گئے، تلاش کی گئی، تو اور بہت سی چیزیں ملی ہیں، اور انسانی ہڈیاں اور دوسری چیزیں وہاں پر ہاتھ آئی ہیں کہ لشکر یہاں پر ڈوبا تھا، یہ سعودی عرب کے کنارے، مصر میں نہ دریائے نیل میں اور نہ نہر سویز میں۔ ان کے واقعات، ان کے لشکر کے ڈوبنے کے، وہ اور ابھی مزید تحقیقات کی ضرورت ہے، اور مزید اور وہاں پر چیزیں برآمد ہو سکتی ہیں۔ تو اب یہ اسپاٹ 1978 میں معلوم ہوا کہ جہاں واقعی وہ ڈوبے ہوں گے، تو اس سے پورا روٹ بدل جاتا ہے۔ پھر قرآن یہ بتا رہا ہے کہ پہلے انہوں نے، شروع میں تو نبوت ان کو ملی تھی، ابھی مل چکی تھی، کچھ مختصر احکامات تھے، جہاں کہا گیا تھا اب تم وہاں پہنچو فرعون کے پاس۔ اب مکمل احکامات اور توریت کا نزول تو واپسی میں ہوا ہے، اور واپسی میں جب بنی اسرائیل نے سمندر کراس کر لیا، تب سمندر کے کراس کر لینے کے بعد پھر کوہ طور پر بلایا گیا اور وحی نازل ہوئی۔ تو کوہ طور اس طرف ہے جدھر عرب ہے، جب سمندر انہوں نے کراس کر لیا، جب اسپاٹ یہ ہے سمندر کراس کرنے کا جہاں پر ان کے ریمینز اور ان کے باقیات ملے، اسے کراس کر لیا، کراس کر لینے کے بعد پھر ان کو حضرت بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا گیا اور حضرت موسیٰ کو بلایا گیا کوہ طور پر، اور وہاں انہیں توریت نازل ہوئی اور تفصیلی احکامات ملے۔ تو یہ کوہ طور بھی اور صحرائے سینا بھی، اور جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چلنے سے پہلے نبوت ملی تھی، روانہ ہونے سے پہلے، یہ سب اس طرف ہے جدھر عرب ہے، جہاں اس وقت عرب ہے، اس کو کراس کرنے کے بعد۔ آگے فرمایا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ۔ اب فرعون جو ہے وہ ڈوبا، تفصیلات یہاں پر پھر درمیان میں نہیں دیں، اس راستے سے یہ پاس ہوئے، تھا وہاں پر پانی، حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اپنے عصا کا استعمال کرو، پانی جیسے ہٹ جاتا تھا وہاں سے کبھی بعض دنوں کے اندر، وہ اس وقت بھی پانی ہٹا، یہ لوگ کراس ہوئے وہاں سے، فرعون کی فوجیں پیچھا کر رہی تھیں، انہیں کافی لیڈ ملی تھی، رات میں نکلے تھے، صبح یہ معلوم ہوا کہ سب غائب ہیں، بنی اسرائیل کی پوری قوم غائب ہے، تو فوراً ہی کوئی جس حلیے میں ہوتا ہے ویسے ہی کوئی دوڑ تو لگا نہیں لیتا، اب لشکر کی تیاری ہوگی، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا پیچھا کرنے والوں کی، یہ کئی گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ پیچھا کیا گیا، کافی لیڈ مل چکی ہے، اور وہ دن اور رات تیزی کے ساتھ میں سفر کرتے ہوئے اب یہ تقریباً 7 پہنچے ہیں، تھوڑا سا پہلے یہ اور اس کے کچھ بعد میں،
فرعون کا لشکر. اور جب یہ چلے ہیں تو اس میں یہ بھی ضروری نہیں، وہاں پہ چونکہ پتھریلا علاقہ ہے تو بہت سی جگہوں پر کوئی ان کے پیروں کے آثار یہ سب بھی نہیں ہوں گے، تو لشکر ان کا اس طرف نہیں بڑا ہوگا کہ سمندر کی طرف کہاں جائیں گے. ان کو کافی لیڈ مل گئی، دوسری طرف تلاش کیا ہوگا جہاں راستہ نکل کر جانے کا، جہاں سمندر نہیں پڑتا تھا، اور پھر اس تلاش کے اندر کچھ چیزیں ملی ہوں گی. جب اتنی بڑی تعداد میں پبلک جا رہی ہے ان کے سامان کی گرنے کی اور پتہ لگاتے ہوئے ان کے پیچھے پہنچے، اس وقت تک یہ پار کر چکے تھے. اور جب پھر فرعون کا لشکر وہاں پر آیا تو پھر واپس پانی آ گیا. واپس پانی آ گیا، انہوں نے نکلتا ہوا دیکھا تھا، یہ اس کے اندر داخل ہوئے تو پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پر رک سکے ہوں. وہ جو پانی اس جگہ پر آ گیا آج اس جگہ رک سکے ہوں، وہ حصہ جو پتلی سی ایک پٹی ہے نویبیا سے لے کے دوسری طرف، اور اس حصے پہ کچھ لوگ آئے بھی ہوں تو پھر جو پانی کا ریلا ہوتا ہے وہ ریلا ان کو بہا کر اس گہرائی والے حصے کے اندر کوئی ایک بھی ذرا سا اگر پانی کی لہریں یا دریا کی تیز ہوں تو دنیا میں کوئی ایسا نہیں کھڑا رہ سکے وہاں پر. دریا کی لہریں جس وقت تھوڑی سی تیز ہوں بہاؤ، تو وہ سمندر کا جو واپس پانی آنے کا ریلا، تو اگر اس جگہ پر بھی وہ ہوں تو وہ ان کو پھر بہا کر وہ گہرائی والے حصے کے اندر جہاں میلوں گہرا پانی ہے، اور پھر وہ ختم ہو گئے. پھر فرعون نے فَأَتْبَعَهُمْ فرعون بِجُنُودِهِ اپنے لشکر کے ساتھ میں ان کا پیچھا کیا. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ تو سمندر ہی کے ایک حصے نے ان کو ڈھانک لیا. مَا غَشِيَهُمْ وہی جو ڈھانکنے والا سمندر تھا. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ اور اس طرح فرعون نے تباہی کی طرف پہنچا دیا اپنی قوم کو، بھٹکا دیا، غلط راستے پر لے گیا. اس نے بجائے اس کے کہ وہ لیڈر تھا، قوم کا رہنما تھا، رہنمائی کرتا، رہنمائی نہیں کی، غلط راستوں پر لے گیا. یہ غلط راستہ دنیا کے اعتبار سے بھی جب وہ پیچھا کر رہے تھے، جس راستوں سے اس کو جانا چاہیے تھا ان راستوں کے بجائے اس راستے پر لے گیا جہاں ڈوبے وہ جا کر. اور وہ اصل مفہوم اس کا کہ لیڈران جب کسی قوم کو غلط راستوں پر لے جاتے ہیں اور قوم چلتی ہے ان کے پیچھے اور انہیں لیڈر مانتی رہتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ حق پر نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ظالم ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ صاف صاف اللہ کی مرضی کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی قوم لیڈر کے پیچھے اگر چلتی رہتی ہے تو پھر وہ لیڈر ان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، پھر قوم بھی تباہ ہوتی ہے. فرعون ان کو غلط راستے پر لے گیا، ہدایت کے راستے پر نہیں لے گیا، اور بالآخر وہ تباہ ہو گئے. دیکھیے یہاں پر پھر اس سے اگلی آیت، اس میں مفہوم میں یا ترجمے میں تھوڑا سا میں کریکشن کروں گا. اگلی آیت یہاں خطاب کیا پھر بنی اسرائیل سے کہ اس کے بعد کیا ہوا. وہ واقعہ گزر گیا، اس کی تفصیلات گزر گئی. اب بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل ہم نے یقیناً تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی تھی. وبعثناکم جانب الطور الایمن، یہ ہیں اہم الفاظ، اور اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے اور سب جگہ یہی ٹرانسلیشن ہوتا ہے. اور تم سے طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا. اب طور تو کسی پہاڑ کا نام پہلے سے ہو یہ ایک فرض کیا ہوا ہے. جانب طور الایمن، ایمن داہنی طرف، جانب طرف، جانب کنارہ، کنارے کو بھی کہتے ہیں، اس کی طرف کو بھی کہتے ہیں جانب، قریب کو بھی کہتے ہیں جانب. جانب طور الایمن. اب اس کا ترجمہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے یا ہمارے پاس سب جگہ سب ہمیں ترجموں میں ملتا ہے وہ ترجمہ یہاں دیا ہوا ہے. اور تم سے طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا کا مطلب وہاں بلایا گیا تمہیں، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ یہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور وہاں تمہیں کمپلیٹ ہدایت ملی. طور پہاڑ کے دائیں جانب. اور وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، پھر تمہارے اوپر یہ انعامات کہ وہاں پر اس جگہ صحرا یا ڈیزرٹ یا ویران جگہ پر تمہارے اوپر من و سلوہ اللہ نے، جہاں کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا، غذائیں فراہم کی من و سلوہ کی.
یہ جو الفاظ ہیں جانب طور الایمن، جانب قریب یا طرف یا کنارہ، طور الایمن، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا طور کے دائیں طرف، بلکہ دائیں طرف والا طور، دونوں میں فرق ہے۔ طور الایمن، طور کے دائیں طرف نہیں، دائیں طرف والا طور، طور تو کہتے ہیں پہاڑ کو۔ اس وقت تک یہ بات کو نام پڑ گیا، جہاں پر وحی نازل ہوئی اس وقت تک کسی پہاڑ کا نام طور نہیں تھا کہ ایک پہاڑ کا نام طور ہو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بتایا اور حضرت موسیٰ سیدھے طور پر پہنچ گئے، یا بنی اسرائیل وہاں پر طور پر پہنچی، بنی اسرائیل کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے وہاں پر۔ طور کا مطلب ہے، طور کا عربی زبان کے اندر وہ پہاڑ جو ہرے رنگ کا ہو، جہاں سبز رنگ کا پہاڑ، سبز رنگ کے پتھروں والا پہاڑ، وہ طور کہلاتا ہے۔ کہا کہ وہ جو رائٹ ہینڈ پر، کس کے رائٹ ہینڈ پر؟ دائیں طرف جو طور ہے، دائیں طرف رائٹ ہینڈ پر جو ہرے رنگ کا پہاڑ ہے، وہاں پر تمہیں بلایا تھا۔ ابھی طور نام مت سمجھے، یہ تو پھر طور جگہ کا نام ہو گیا ذہنوں میں ہمارے، اور پھر اصطلاحاً ویسے ہی بولنے لگے اور ویسے استعمال بات کو قرآن نے بھی کیا۔ دائیں طرف والے طور کے قریب پہنچو، وہاں وعدہ کیا گیا تھا، وہاں بلایا گیا، اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو ہدایت ملی۔ طور کے دائیں طرف نہیں، دائیں طرف والے طور، یعنی دائیں طرف جو پہاڑ ہے گرین کلر کا، کس کے دائیں طرف؟ ابھی پہلے گزر چکا ہے، فرعون کا لشکر ڈبو دیا گیا، تو یہ طور اس کے رائٹ ہینڈ پر ہی ہے، یہ گرین کلر کا پہاڑ، جہاں گرین کلر کے پتھر ہیں خلیج عقبہ کے، یہ رائٹ ہینڈ پر ہی ہے گرین کلر کا۔ تو کہا کہ یہ وہ جہاں پر ان کے لشکر کو ڈبو دیا گیا، یہ انڈر بریکٹ ہے، اس کے رائٹ ہینڈ پر جو پہاڑ ہے گرین کلر کا، وہاں پہنچو، اور وہاں پر وہی اللہ کی طرف سے ہم نے تمہیں وہاں پہنچایا، اور وہاں پر اللہ کی طرف سے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی۔ یہ ہے اس کا ترجمہ، جو ہم الفاظ کا بالکل صحیح ترجمہ کریں، لیکن اصل میں ذہنوں میں آتا نہیں۔ جب یہ پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ طور تو وہاں پر ہے، یہاں سے یہ سمندر کراس کرتا ہوا میں نے آپ کو دکھایا، جہاں پر فرعون کے لشکر کی ڈوبی ہوئی چیزیں ملی ہیں، باقیات ملے ہیں، یہ چیز تو ذہنوں میں نہیں ہے۔ اب سمندر تو کراس کروائے، اور پہلے سے نہر سویس سے کوہ طور، یہی جو مصر والا ہی علاقہ ہے، اسی کے اندر صحرائے سینا اسی کے اندر مانا گیا، کوہ طور یہیں پر مانا گیا، بجائے اس کے کہ یہ عرب کے پاس کا علاقہ ہو۔ وہاں جب یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں لشکر یہاں پر ڈوبا تھا، تو اسے کراس کرنے کے بعد کوہ طور پڑے گا۔ چلی آ رہی پہلے سے بات کہ ہم نے لشکر کو غرق کر دیا۔ اب یہ کہا کہ اس کے بائیں طرف والا، رائٹ ہینڈ والا جو گرین پہاڑ ہے، وہاں پر اس طرف آؤ، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیلی احکامات ملے۔ ایک مرتبہ پہلے بھی مل چکے ہیں، حضرت موسیٰ اس لیے بھی جانتے ہیں کہ وہ گرین پہاڑ کون سا ہے، شروع میں جب وحی نازل ہوئی تھی اسی جگہ پر، وہاں سے چلے تھے۔ جب یہ چلے، اپنے 8 سال تک مدین میں رہے، مدین سے چلے، تو پھر یہ وہ جگہ ہے جو اس کے مدین کے قریب ہے، یہ جو جسے اب ہم کوہ طور کہہ سکیں، یا کوہ جسے یہاں پر نہیں سمجھا گیا ابھی تک، وہاں پر نبوت ملی، تو پہلے سے اس جگہ کو پہچانتے بھی ہیں۔ یہ اس کا پھر دیکھیے، میں کوہ طور کے اشارے دیکھیے، یہ سورہ، یہ قرآن نے اشارے دیے دوسری جگہوں پر، اور ان جگہوں پہ بھی ترجمہ یا تفسیر بھی سمجھ میں نہیں آئی ذہنوں میں کہ یہ مطلب کیا ہوا۔ سورہ قصص 28ویں سورت کی آیت نمبر 44 وہاں پہ آیت نمبر 43 میں فرعون کے لشکر کے ڈبوئے جانے کا ذکر ہے کہ لشکر ڈبو دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، ان لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ فرمایا وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما کنت من الشاہدین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ تم تو بجانب الغربی، اب اس کا ترجمہ یہ پھر میں نے یہ وہی دیا ہے جو کیا جاتا ہے، تم تو مغرب یا ویسٹرن
کنارے پر نہیں تھے، مغرب کی طرف نہیں تھے، ویسٹ کی طرف، پچھم کی طرف تم اس وقت تھے نہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے احکامات بھیجے، اور تم دیکھ بھی نہیں رہے تھے، تم گواہ نہیں تھے اس واقعے کی جو تمہیں بتایا۔ کون سا واقعہ؟ یہ فرعون ڈوب گیا، اس کا لشکر ڈوب گیا، تم نے تو دیکھا نہیں، نہ تم وہاں پر موجود تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس کا مطلب ڈوبنے کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر بلایا گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ ذکر کی گئی، نہ تم وہاں پر تھے۔ پچھم کی طرف، یہ پچھم کی طرح، یہ کیا کہا گیا؟ اس پچھم کو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکے، سمجھ میں نہیں آ سکا۔ مغرب کی طرف، تم اس وقت پچھم کی طرف تھے نہیں۔ یہ پچھم کیا چیز ہے؟ وہاں سے سعودی عرب سے جہاں پر مدینہ ہے وہاں سے پچھم کی طرف، جہاں مکہ ہے وہاں سے پچھم کی طرف، یہ تو تقریباً شمال میں ہے۔ یہ حصہ جہاں پر اب اس وقت کوہ طور نئے یعنی میں دریافت ہوا ہے نئے معنوں میں، صحیح معنوں میں، تو تم اس وقت وہاں پر نہیں تھے۔ یہ جو مغرب کی بات کہی جا رہی ہے، پچھم، یہ کیا ہے کہ تم تو اس وقت پچھم میں تھے نہیں، مغرب میں نہیں تھے۔ اس سے پہلے تذکرہ آ چکا، ذکر کس جگہ کا ہو رہا ہے؟ فرعون کے لشکر کے ڈبوئے جانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تم فرعون کے غروب ہو جانے کی طرف نہیں تھے۔ یہ غرب پچھم نہیں ہے، یہ اس لفظ کے مغرب، آپ کہتے ہیں مغرب، کیا مغرب اسے کہتے ہیں پچھم کو، اور غروب ہونا کسے کہتے ہیں؟ ڈوب جانے کو۔ اس لفظ کے دونوں معنی ہیں۔ اصل میں غرب کے معنی ہیں دور ہو جانا اور علیحدہ ہو جانا، یہ ہے غرب کے معنی۔ اسی لیے عربی زبان میں غریب کے معنی ہے اجنبی یا مسافر۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بدا الاسلام غریبا، اسلام غریبی کی حالت میں شروع ہوا، یعنی ایسی حالت میں شروع ہوا جب اجنبی تھا، کوئی نہیں اسٹرے۔ لوگ کہتے تھے یہ نیا دھرم، یہ بالکل نئی چیزیں ہیں گھڑی بھی، یہ دھرم نہیں ہے۔ غریب اجنبی کو کہتے ہیں، غریب مسافر کو بھی کہتے ہیں، اپنے گھر سے دور ہے۔ تو یہ غریب، غرب لفظ جو ہے، یہ سورج جس وقت دور ہو رہا ہوتا ہے، کون زبان میں، عام لوگوں کی زبان کے اندر، جس وقت نکلا سورج تو قریب آ رہا ہے، اب جب سورج ڈوبا تو دور جا رہا ہے۔ تو لینگویج میں، عام لوگوں کی زبان میں، دور ہوتے بھی جگہ کا نام مغرب پڑ گیا اسی غرب سے۔ اب غروب ہو رہا ہے، اردو میں تو آپ بولتے ہیں سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی دور ہو رہا ہے، اس سے اس سمت کا نام یا ڈائریکشن کا نام مغرب ہو گیا یا پچھم ہو گیا، مغرب بھی کہنے لگے اسے، ورنہ اصل میں ہے دور ہونا۔ اسی لیے جب غروب ہونا، ڈوب گیا، دور ہو گیا، ڈوب جانے کے لیے بھی قرآن شریف میں آیا تھا قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، تم اللہ کی حمد کرو، اس کو یاد کرو قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، و قبل الغروب، و غروب کے سے بھی پہلے، ان دو وقتوں کے اوپر خاص طور سے اللہ کو یاد کرو۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے۔ تو یہ لفظ غرب غروب جو ہے، یہ ڈائریکشن کے لیے تو قبل الغروب، سورج کے ڈوبنے سے پہلے، تو یہ دور ہو جانے اور ڈوبنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ کہتے پانی میں، کوئی پانی میں غروب ہو گئی کوئی چیز، یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ غرب جو لفظ ہے، اس کے معنی ہیں اصل میں ڈائریکشن کے لیے گئے۔ تم پچھم کی طرف، تو اس وقت تم پچھم کی سمت میں تو تھے نہیں، تو پچھم سے کیا مطلب ان کا؟ پچھم میں کیا ہو رہا تھا؟ تم اس وقت، اور یہ سارا حصہ جو صحرائے سینا، چاہے یہ لوگ مانتے ہیں جو آج مانتے ہیں، اور چاہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں یا نئی دریافت ہے اس کے مطابق، یہ سب ہے اتر میں، پچھم میں نہیں ہے یہ سارا علاقہ۔ تو پھر یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم تو اس وقت پچھم میں تھے نہیں جس وقت یہ سب ہوا، تم اس وقت پچھم نہیں کہا گیا، بجانب الغربی۔ یہ سارا، یہ قرآن نے الفاظ وہ استعمال کیے جس میں طور جسے کہا گیا ہے، اور جسے اب ہم کوہ طور کہتے ہیں، اس کی لوکیشن معلوم ہو سکے، اس کی جانب اشارے ہیں۔
تم اس وقت اس غروب ہونے کی جگہ پر تو تھے نہیں جہاں پر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا ان کا لشکر، جہاں ان کا لشکر فرعون کا ڈوب گیا، تم اس وقت وہاں پر تو تھے نہیں. یہ تو تمہیں واقعات ہم نے وحی سے بتائے ہیں، اور جب حضرت موسیٰ پہ وحی نازل ہوئی تب بھی تم موجود نہیں تھے، ہم نے تمہیں وحی کے ذریعے بتائے ہیں. اس کے آگے کہا وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ، بلکہ ہوا یہ کہ زمانے گزرے اس کے بعد، جب انہوں نے بنی اسرائیل نے سمندر کو پار کر لیا، زمانے گزرے، ایک ایج گزر گئی ان کے اوپر، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور تم مدین والوں میں بھی نہیں تھے. یہ مدین کی بات یہاں پہ کیا ضرورت ہے اس جگہ لانے کی؟ تم اس وقت فرعون کا اس سے پہلے تذکرہ چلا آ رہا ہے سورہ قصص میں فرعون کے لشکر کے ڈوبنے کا. اس کے بعد یہ فرمایا کہ تم جہاں وہ غروب ہوا وہاں پر تو تھے نہیں، نہ جہاں پہ وحی نازل ہوئی وہاں پر تھے حضرت موسیٰ پر. پھر وہاں پر ہم بتا رہے ہیں تمہیں کہ ایک عرصہ گزر گیا، زمانے گزر گئے، اور تم مدین میں بھی نہیں تھے کہ وہاں پر لوگوں کو ہماری آیات سناتے، تتلو علیہم آیاتنا ولکنہ کنہ مرسلین، لیکن ہم نے انتظام رکھا کہ ان میں ہم رسول بھیجتے رہے. تم تو وہاں پر تھے نہیں کہ اپنی ہماری آیات وہاں سناتے. یہ مدین کے نام کی یہاں پر کیا ضرورت تھی؟ یہ وہ مدین کے قریب ہے کوئی طور، یہ سب اشارے چل رہے ہیں. غروب ہونے کی جگہ، حضرت موسیٰ پہ وحی نازل ہونے کی جگہ، اور مدین، یہ سب قریب قریب ہیں. تو قرآن نے یہ اشارے دیے ہیں. یہ اگر ہم صرف غرب کو سمجھ لیں جو اوپر لفظ آیا جس کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ تم پچھم کی طرف نہیں تھے، تو بے معنی بات ہے. یہ پچھم کیا کہا گیا؟ اپنے گھر کے میں پچھم میں نہیں تھے، اپنی بستی کے پچھم میں نہیں تھے، تو اس سے کیا تعلق اس بات کا؟ تم وہ غروب ہونے کی جگہ جہاں فرعون کا لشکر اللہ اس دنیا سے زندگی سے دور ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، تم تو وہاں تھے نہیں. تم وہاں بھی نہیں تھے جہاں حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی جب، اور تم مدین والوں میں بھی نہیں تھے. یہ اشارے ہیں کہ یہ سب جگہیں جو ہیں یہ آس پاس ہیں، وہ قریب ہیں. وما کنت بجانب طور، اس سے اگلی آئے، اور تم طور کے قریب بھی نہیں تھے. اذ نادینا، جب ہم نے پکارا اور بلایا اور اپنے احکامات نازل کیے. یہ جو ترتیب سے یہ اتنی چیزیں قرآن نے بیان کی سورہ قصص میں، صرف وہ غرب والی بات کو ہم سمجھ لیں تو یہ ایک ساتھ ان جگہوں کا نام لینے کا مطلب یہ کہ طور کی لوکیشن بتائی جا رہی ہے کہ یہ طور وہیں مدین کے پاس میں. اور پھر یہ اب نئی تحقیقات کے ذریعے کہ وہاں پر سمندر میں سے اسی جگہ پر اسی مقام پہ سے اس کے قریب کی جگہوں سے ابھی اور کھنگالا جانا باقی ہے. فرعون کے لشکر کی ڈوبی ہوئی چیزیں ملی ہیں وہاں سے. اس جگہ پر وہ جگہ جو جسے یہاں انہوں نے کراس کیا، اور جہاں پر اس وقت یہ طور ہے، اس کو اگر ہم گوگل ارتھ کے اوپر، یہ سب گوگل ارتھ سے لیے ہم نے، اس کو اگر ہم ایکسپینڈ کریں اس جگہ کو، یہ جو ہلکے ہلکے سے اسپاٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں، کچھ ہلکے گہرے گرین یا کالے رنگ کے، تو یہ گہرے ہرے رنگ کے سارے پتھر ہیں. یہ جیسے یہ یہاں پر طور جہاں پر لکھا ہے، اس کے قریب ہی وہ تبوک والا مقام ہے رائٹ ہینڈ کے اوپر. یہ سب پہاڑی علاقے ہیں، گہرے ہرے رنگ کے، یہاں پر سارے پتھر جو ہیں وہ ڈارک گرین کلر کے ہیں. اسے آپ گوگل ارتھ پہ کھول کر اسے طور مت ڈالیے گا، اسے ایکسپینڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. جگہ کو آپ مدین ڈالیں یا تبوک ڈالیں اور اس کے پاس کا علاقہ دیکھیے، یا گلف آف عقبہ ڈالیے، اس کے رائٹ ہینڈ کا علاقہ دیکھیے، اور اس کو پھیلائیے اور پھیلا کر کلوز اپ لیجیے اس کا، تو وہ آپ کو ڈارک گرین وہاں پہ سارے پتھر کہا کہ یہ جو اس کے رائٹ ہینڈ کے اوپر جو گرین پہاڑ ہے وہاں پر تمہیں پھر ہدایت ہے. کلر اس کے پتھروں کے سارے گرین ہیں اس جگہ پر. اور یہ ایک خاص بات، اس وقت آپ پھر اس علاقے، وہی گوگل نے جو چپے چپے کے فوٹو لے رکھے ہیں دنیا کے، وہ گوگل ارتھ اس کا سافٹ ویئر ہے، زیادہ تر لوگ جانتے ہیں اسے اگر آپ کھولیں اور اس میں یہی جگہ نکالیں، گلف آف عقبہ آسانی سے نکل آئے گا، خلیج عقبہ، اور اس کے بعد اس کے رائٹ ہینڈ کو لیجئے، اس سارے حصے کو ایکسپینڈ کر کے دیکھیے، اسے اور ایکسپینڈ کیجئے. جب ایکسپینڈ کرتے ہیں تو وہاں پھر باریک باریک چیزوں کے نام آتے ہیں. تو وہاں پر جہاں باریک باریک، وہاں پر سارے نام جگہوں کے، علاقوں کے، وہاں پر یہ ماؤنٹ آف موسیٰ، یہ سب نام آج وہاں پر گوگل ارتھ پر آ گئے ہیں. حضرت موسیٰ کی پہاڑی،
یہ ہے جبل اللوز کہتے ہیں وہاں پر، جو نام عربی کے اندر ہے، طور نہیں، جبل اللوز. جبل لوز LAWZ کے نام سے آپ نکالیں تو بھی نکل آئے گا یہ حصہ، جبل اللوز. یہ جبل اللوز جو ہے یہ حصہ ہے وہ جہاں پہ گرین پہاڑ ہے، اور جو طور، اور وہاں پر خود گوگل ارتھ کے اوپر جگہ جگہ جو اسپاٹس پڑے ہوئے ہیں، کہیں حضرت موسیٰ کے نام سے کہ یہ موسیٰ کی پہاڑی ہے جبل اللوز، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں مختلف حضرت موسیٰ کے نام سے وہ سینائی علاقہ یعنی سینا، وہ سینا کے علاقے کے بھی نام سب یہاں پر موجود ہیں. تو آج کی ماڈرن تحقیقات کے بعد یہ نام سارے موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی پھر ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں اور وہ پرانے جو نقشے چلے آ رہے ہیں اسے مانتے چلے جائیں. تو یہ تفصیلات بالکل مختلف ہیں اس سے جو آج تک سمجھی جاتی رہی ہیں. یہ علاقہ طور پہاڑ کا یہ عرب کے علاقے کے اندر ہے، عرب کے شمال کے اندر. کو خلیج عقبہ کو پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر آئے، ان کے اوپر ان کو پھر توریت دی گئی یہاں. اور قرآن میں یہ اشارے ہیں کہ طور پہاڑ کس جگہ ہے، لیکن ان اشاروں کو اس لیے نہیں سمجھا گیا کہ وہ غرب جو ہے وہ اس کو غرب کے معنی یہ سمجھے گئے مغرب یا پچھم ہے. کچھ بات سمجھ ایک ہی اگر یہ ہوتا کہ وہ ڈوبنے کی جگہ جو ہے فرعون کی وہ، اور پھر اسی جگہ ذکر طور کا ہو رہا ہے، اسی جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی کا ہو رہا ہے، اسی جگہ مدین کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس وقت مدین میں بھی نہیں تھے. تو یہ سب جگہیں اس کا مطلب قریب قریب ہیں اور پاس پاس ہیں. من و سلوہ تم پر نازل ہوا، اور وہیں تمہارے اوپر وحی نازل کی گئی. بنی اسرائیل سے کہا گیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اب تمہارے لیے جائز ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی رزق دیا گیا اس میں سے طیبات پاکیزہ چیزیں کھانا، پاکیزہ چیزیں اس میں سے کھانا. دیکھیے یہ دو چیزیں، ان دونوں الفاظ میں فرق ہے. یہ میں تفصیلات بہت سے موقع پہ الگ پہلے رکھ چکا ہوں، یہاں پر زیادہ تفصیل اس کی میں بیان نہیں کروں گا. کچھ چیزیں حرام ہیں جسے قرآن نے حرام کہا، قرآن نے گنا دی وہ کھانے پینے کی چیزوں میں، اور یہاں تک کہا سورہ انعام کے اندر کہ ان کے علاوہ اللہ نے میرے اوپر جو وحی نازل کی کچھ بھی حرام نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے. 145 6145 قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. یہ صورت بھی مدینی صورت ہے، آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہہ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تم یہ اعلان کر دو کہ میرے اوپر جو وحی آئی ہے مجھے تو کچھ بھی حرام نہیں مل رہا ان 5 چیزوں کے علاوہ اس وحی کے اندر. اور وہ کیا ہیں؟ مردار اور بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور جو غیر اللہ کے لیے، یہ 4 چیزیں. ان 4 چیزوں کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں. یہ کہا گیا اللہ نے میری طرف جو وحی بھیجی ہے اس میں کچھ پاتا ہی نہیں حرام اس کے علاوہ کھانے کی چیزوں میں. تو پھر اس کا کیا ہے؟ بلی، پرندوں کے اندر مثلا الو، کوا، اور ایسے ہی جانوروں کے اندر اور بڑی لمبی فہرست ہے. وہ ان تمام چیزوں کو تو کہتے ہیں نا کہ یہ سب حرام ہے. پھر مانا یہ جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی. احادیث میں تذکرہ ہے درندوں کو کھانے کو منع کیا گیا ہے، اور بہت سی تفصیلات ہیں جس کی بنیاد پر انہیں حرام سمجھا جاتا ہے. تو جب اللہ نے یہ آیت ان الفاظ میں نازل کر دی، ان چیزوں کا، یہ ان 4 چیزوں کا ذکر قرآن میں اور جگہوں پر بھی ہے کہ یہ حرام ہے. یہاں پر کہا خالی اتنے نہیں کہا یہ حرام ہے. اگر اتنا ہی کہا ہوتا کچھ چیزوں کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا، کچھ کو اللہ نے کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن میں یہ آیت نازل کی کہ تم یہ کہہ دو کہ ان کے علاوہ مجھے تو وحی میں کچھ بھی نہیں مل رہا، کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس میں، اب میری طرف جو وحی نازل کی گئی ہے اس میں مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا جو حرام ہو ان چیزوں کے علاوہ. تو اس کے بعد خود کچھ حرام کر دیں گے. یہ اعلان بھی کریں گے کہ اللہ کی طرف سے مجھے کوئی وحی میں کچھ نہیں ملتا اس کے علاوہ حرام، اور پھر خود اس کے بعد حرام کرنا شروع کر دیں گے چیزوں کو.
ہماری اصطلاحوں کا فرق ہے یہ. اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں میں تو کچھ حرام نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں جو حرام نہیں ہیں ان میں بھی بہت سی چیزیں ایسی جو طیبات نہیں ہیں، پوتر یا پاک نہیں. تو ایک اصولی بات یہ کہی کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تمہیں جو ہم نے روزی دی اس میں سے صرف پاکیزہ پوتر چیزیں کھانا. حرام نہیں، حرام لفظ ان کے لیے نہیں آیا، لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ طیبات ہیں، کچھ غیر طیبات ہیں، کچھ چیزیں پوتر ہیں، کچھ اپوتر ہیں، نقصان ہوں گے، انہیں مت کھانا. تم اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. ایک لسٹ ہوئی حرام کی، اس کے علاوہ جو حرام نہیں ہے اس میں سے جو غیر طیبات ہیں انہیں بھی منع کیا، صرف پاکیزہ پوتر چیزیں کھانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں گائیڈ کی کہ غیر طیبات کیا کیا ہیں. قرآن نے نام نہیں بتایا یہاں پر کہ وہ جو چیزیں پوتر نہیں ہیں وہ کیا کیا ہیں. تمہارے اندر اس سے اندر کچھ رجحانات کے اندر، تمہاری عادتوں کے اندر، تمہاری سائیکی میں، تمہارے سوچنے کے انداز میں، تمہاری غذا سے جو انسان بنتا ہے اس میں کچھ خرابیاں پیدا ہوں گی، تو ان چیزوں کو پھر مت کھاؤ. یہ طیبات نہیں ہے، پاک نہیں ہے، یہ پاکیزہ نہیں ہے. یہ وہ تفصیلیہ اس کی ڈیٹیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ان کے لیے لفظ حرام نہیں آنا چاہیے. ہاں وہ غیر طیبات ہے، وہ پاکیزہ نہیں ہے. قرآن نے ہم سے کہا پاکیزہ چیزیں کھاؤ ان میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی. ولا تطغوا فیہ، اور زمین میں اپنی حدوں کو کراس مت کرو، فساد مت کرتے پھرو. فیحل علیکم غضبی، اور اگر ایسا کیا تو پھر میرا غضب تم پر اترے گا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس نے اپنے لیے یہ جائز کر لیا کہ میرا غضب اس کے اوپر نازل ہو، اللہ نے فرمایا، تو پھر وہ تو گیا بالکل گہرائی کے اندر، بڑی دور گہرائی کے اندر جا پڑا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں یقیناً بہت زیادہ گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہوں، غلطیوں کو ڈھکنے والا ہوں. ہو جاتی ہیں غلطیاں لیکن اس کے برے انجام سامنے نہیں آتے، اس لیے کہ وہ غلطیوں کو ڈھک دیا گیا. لمن تابا، اس کے لیے جو پلٹے، جو توبہ کرے، توبہ کا مطلب ہے پلٹنا. لمن تابا، اس کے لیے جو پلٹے، وہ آمنا، اور پھر مانے بات کو ایمان لائے. وہ عامل صالحا، اتنا ہی کافی نہیں ہے، پھر عمل بھی، اپنی اصلاح بھی کر لے. اس کا پھر خالی اللہ توبہ نہیں، بلکہ اس کے بعد اپنے عمل کی اصلاح کر لے، صحیح عمل شروع کر دے. ثم اہتدیٰ، تو پھر اور اس کے بعد پھر کہا توبہ توبہ، اگلے دن پھر وہی کر لیا، عمل صحیح کر لے، اور اس کے بعد پھر وہ صحیح راستے کے اوپر باقی رہے. ان سب کے لیے یہ میں جو ہے ان لوگوں کے لیے ان کے غلطیوں کے برے انجام کو روک دوں گا، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ہے اللہ کی شان مغفرت. آیت نمبر 82 کے بعد پھر بیان، یہاں پر موضوع بدل رہا ہے. بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کے بعد جو کچھ کا سورہ طٰہٰ میں، اس سے آگے جو کچھ ہم چلیں گے، تو یہ درس آج کا میں آیت نمبر 82 تک رکھ رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین.